ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في الله وما يؤذى أحد مثلي اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس وقت جو احوال سے ہم لوگ دوچار ہیں وہ احوال جو ہمیں صبح و شام بحیثیت مؤمن ہونے کے مؤمنوں کے لیے دعا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں، وہ حالات کسی پر مخفی نہیں ہیں اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے المؤمنون کالجسد الواحد ہونے کی اعتبار سے ایمان والے سب کے سب ایک بدن کی طرح ہیں۔ ہم ایمان والوں کے لیے دعا کریں، ایمان والوں کے لیے مخصوص اوراد و وظائف کریں، ایمان والوں کے لیے اللہ سے نصرت مانگیں تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کافروں پر، منافقوں پر، یہودیوں پر اللہ غلبہ نصیب فرمائے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، ایمان والا جیتے یا ہارے دونوں حالتوں میں کامیاب ہے۔ جیتا تو فتح ہے، ہار گیا تو شہادت ہے۔ تو گویا دونوں ہاتھ میں
ہم لوگ خیر میں ہیں، دونوں ہاتھ ہمارے خیر سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہاتھ ہمارا خیر سے خالی نہیں۔ اس لیے اسی شہادت کو مد نظر رکھ کر ہمارے ہر ایک ایمان والے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، نصرت و مدد یہ تو اللہ تعالیٰ مؤمنین کے ساتھ، موقنین کے ساتھ ضرور کرے گا۔ اللہ کی نصرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی نصرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے عزت دیتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں، فتح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شان دیتے ہیں، یہ تو ظاہری ایک کامیابی ہے۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ جس وقت کافر ظلم کرے تو مومن کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے رہنا نہیں چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ اس کا جواب دے، مومن کو چاہیے کہ اس کا مقابلہ کرے، مومن کو چاہیے کہ اس کا ترکی بترکی باقاعدہ جواب دے۔ چنانچہ ایمان والوں نے اپنے ایمانی جذبے کو مد نظر رکھ کر المؤمن القوی احب عند اللہ من مؤمن ضعیف، ایمان والا مؤمن جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، ہمت والا ہے، یہ کمزور ایمان والے پر بھاری ہے، اللہ کے یہاں محبوب ہے، اللہ کا چہیتا ہے۔ ہم کبھی اشیاء کو دیکھ کر، اوزار کو دیکھ کر، اپنی طاقت کو دیکھ کر مقابلہ نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان مقابلے کے لیے جس وقت کہتا ہے تو مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہتے کھڑا کر دیا تھا، اور ہاتھ میں کیا تھے؟ 6 تلواریں تھیں، 6 تلوار، گنے چنے تیر۔ اس پر صحابہ اکرام مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی لے کر۔ اللہ کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کن فیکون سے بندوں کو کامیابی دے دیتا ہے۔ کافر ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے ہارنا ذلت ہے، مرنا اس سے بھی بڑی ذلت ہے، اور ہمارے یہاں جیت بھی عزت، موت بھی عزت۔ اسی لیے قرآن نے یوں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو میت مت کہو، مر گئے مت کہو۔ اتنے لوگ مسلمانوں میں مر گئے نہیں بولنا، شہید ہو گئے۔ لفظ میں فرق ہے، کیا کہنا چاہیے؟ شہید ہو گئے، یہ نہیں کہنا چاہیے مر گئے۔ مر گئے کا لفظ یہ مسلمان شہداء کے لیے استعمال کرنا توہین شہداء ہے۔ لفظ مر گئے یہ مسلمان شہداء کے لیے استعمال کرنا توہین شہداء ہے، تو اس لیے ہم لفظ استعمال کریں گے مسلمان شہید ہو گئے، اہل فلسطین شہید ہو گئے۔ ہم شہادت کا لفظ استعمال کریں گے، مر گئے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اور جب ان کا نمبر آئے یہودیوں کا، اسرائیل کا، تو ہم کہیں گے جہنم رسید ہو گئے، عربی ہو تو جہنم رسید ہو گئے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہیں گے ارے بھئی یہ کیسی شہادت، ارے بھئی دیکھو سب سے بڑی بات، جس طرح بیت اللہ کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح بیت المقدس کی حفاظت بھی فرض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد،
3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کا قصداً ارادہ نہیں کیا جائے گا۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف قصداً مسجد کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا۔ خالص مسجد، اس میں سے ایک بیت اللہ کی مسجد، فرمایا مسجد الحرام جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں ہم، مکے کے مکۃ المکرمہ کا سفر، یہ مسجد ہے مسجد حرام کا، تو یہ سفر واقعتاً محمود ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے اور کرنا بھی چاہیے، حکم بھی ہے۔ دوسرا سفر فرمایا بیت المقدس کا، بیت المقدس کا سفر، یہ بھی محمود سفر ہے، مطلوب سفر ہے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے اور بیت المقدس کا سفر کرنے کا قصداً ارادہ کرنا چاہیے، کیا بھی جا سکے، کوئی حرج نہیں اس میں ثواب سے یہ سفر خالی نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، جس مسجد میں ہوں یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کے سفر کا آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، فرمایا قصداً مسلمان اس جگہ کا ارادہ کرتے ہوئے جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا تو جب 3 مسجدوں کی طرف ہم قصداً ارادہ کر سکتے ہیں تو 3 مسجدیں مسلمانوں کے لیے بے حد محبوب ہیں، بے حد مقدس ہیں، بے حد محترم ہیں، بے حد مطلوب ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمارے ان اہل فلسطین کا یہودیوں کے ساتھ مقابلہ یہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، مقامات انبیاء جو انبیاء کا شہر ہے، انبیاء کا گاؤں ہے، موروث انبیاء ہے۔ ارے بھئی بیت المقدس یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، تمام نبیوں کا قبلہ اول بیت المقدس رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک مقام دیا، تو اس کے تحفظ کے لیے جو اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم ادنا درجہ ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، یہ تبصرہ نہ کریں پاگلوں کی طرح، کیا ضرورت تھی، ارے بےہودے انسان، کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال تیرے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نکل رہا ہے۔ تیرا ایمان جب کمزور ہوگا، تیرا ایمان جب منافقانہ ہوگا، تیرا ایمان جب کفر کے زد میں مضروب ہو جائے گا، تیرا ایمان جس وقت تمام کے ماحول سے متاثر ہو کر مکمل طور پر ضعیف ہو جائے گا، تب جا کر تو اپنی زبان سے نکالے گا کہ بھئی کیا ضرورت لڑنے کی۔ جب مال کے تحفظ کے لیے لڑنے کو حضور نے شہادت قرار دی، جو شخص اپنے مال کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے مر گیا، اپنی بیوی بچوں کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے مر گیا، اپنے گھر کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے مر گیا، اس کو حضور نے جب شہادت کا درجہ عطا فرمایا شریعت مطہرہ میں، ارے اللہ کے گھر کے تحفظ کے لیے لڑنے والے کیا شہید نہیں ہوتے؟ سوچنے کی بات۔ تبصرہ کافروں کی طرح مت کیا کرو، تبصرہ منافقوں کی طرح مت کیا کرو، تبصرہ عیسائیوں کی طرح مت کیا کرو، تبصرہ یہودیوں کی طرح مت کیا کرو، تبصرہ ایسا کرو جیسا مسلمان کیا کرتے ہیں، جیسے جذبے والے کیا کرتے ہیں، جیسے ذوق والے کیا کرتے ہیں، جیسے ایمان والے کیا کرتے ہیں، جیسے بدری کیا کرتے ہیں، جیسے مہاجر کیا کرتے ہیں، جیسے اہل عہد کیا کرتے ہیں، اس طرح تبصرہ ہونا چاہیے۔ تبصرے سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر بیت المقدس کی محبت کتنی ہے، تبصرے سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر ایمان والوں سے تعلق کتنا ہے،
تبصرے سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر اسرائیل کی نفرت کتنی ہے، تبصرے سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر شہداء کی قدر کتنی ہے، کہ تبصرہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کون کتنا ایمان کا جذبہ رکھتا ہے، کون کتنا نفاق رکھتا ہے، یہ تبصرے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے جاہلانہ تبصرہ کرنے والوں کو عقل مند مت سمجھو، یہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں، یہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں، پاگل ہیں، اور ان سے ایمانی جذبے کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بھئی آپ کی بیوی پر کوئی آنچ آ رہا تھا، آپ کی بیوی کی عزت و آبرو پر کوئی انگلی اٹھا رہا تھا، کوئی ہاتھ ڈال رہا تھا، اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سے بڑا بے غیرت کائنات میں کوئی ہوگا؟ آپ کے بیوی بچے، یہ ان کی حفاظت کے لیے آپ کا لڑنا، آپ کا جذباتی ہونا، آپ کا مقابلہ کرنا اور آپ کا ہتھیار اٹھانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس پر تم مر بھی گئے، اسے شہید کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ شہید کہا جائے گا۔ پہلے اسلام کو سمجھو۔ تو انہوں نے جو کیا قرآن کے تحفظ کے لیے، واقعتاً وہ قابل داد ہیں، وہ قابل داد ہیں، وہ قابل داد ہیں۔ ان کے سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک کو دعا گو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ وہ دن دیر نہیں، توجہ سے سننا میری بات، وہ دن دیر نہیں، غزوہ ہند، ہندوستان میں بھی وہ غزوہ ہوگا جو غزوہ اس وقت فلسطین میں ہوتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کب ہوگا؟ جب اللہ نہ کرے ہندوستان میں مساجد پر حالات آئے، ہندوستان پر مدارس پر حالات آئے، ہندوستان میں قرآن پر حالات آئے، ہندوستان میں مسلمانوں پر حالات آئے، ہندوستان میں مسلمان کی عورتوں پر حالات آئے، اس وقت میں ہندوستان کے مسلمان کے اندر ایمانی غیرت بیدار ہوگی، اور پھر یہ یہاں کے غیروں سے، یہاں کے بدماشوں سے، یہاں کے فحاش سے، یہاں کے گندے لوگوں سے مقابلے کے لیے جب تیار ہوگا، اس وقت کائنات سے فوج در فوج ہندوستان کی طرف مسلمان سفر کریں گے، تاکہ یہاں کے اغیار کو منہ کے منہ جواب دیا جائے، آنکھوں کے آنکھ ملا کر بات کیا جائے۔ ہم لوگ کمزور ہوں گے، کم ہوں گے، پھر بھی ہم بیزار نہیں ہوں گے۔ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے صف بندی کے ساتھ کمر بستہ ہو کر مسلمان یہاں کا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی شکل میں عطا فرمایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی علامات قیامت میں جن غزووں کا ہونا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیشن گوئی عطا فرمائی، اس میں یہ غزوہ وہ بھی ہے جو ہم لوگ اخبار میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں، بھائی اخبار سب خبریں سنانے والے سچے نہیں، 99% جھوٹے، 99% جھوٹے۔ تو ان جھوٹوں میں ایک سچا ہوتا ہے، وہ سچے کی بات سنو، وہ سچے کی خبر سنو، صحیح اطلاع آپ کو ملے گی کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ارے مسلمان تو اس سے پہلے یہ تمام جھمیلوں سے گزر چکا ہے۔ کیا ہم نے شعبہ ابی طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعبہ ابی طالب 3 سال تک حضور کے خاندان والوں کو بیکاٹ کر دیا گیا تھا، کیا اس زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبر کی تلقین نہیں دی؟ کیا کہا گیا تھا؟ ان سے کاروبار مت کرو، ان سے کوئی چیز لینا دینا مت کرو، ان کے خیر خیریت مت پوچھو، ان کو مت دیکھو، ان کو کھلانا پلانا نہیں۔ ان کو شعبہ ابی طالب 2 پہاڑوں کے درمیان 3 سال تک حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ ہم لوگ جھیل کر پرانے عادی ہیں، اٹھا کر دیکھو
ہجرت اولا حبشے کی طرف مسلمانوں کی ہجرت، اٹھا کر دیکھو ہجرت ثانیہ، ہجرت کبریٰ مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت، ہجرت سے پہلے کیا کیا حالات پیش آئے ذرا پڑھو سیرت میں، پتہ چلے گا مسلمان کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ہم لوگ مال 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 کے پیچھے مرنے والے لوگ نہیں، لات مارنے والے لوگ ہیں، اور جو جتنا مال کا حرص رکھے گا وہ اتنا بزدل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے غریب لوگ بڑے بہادر ہوں گے، امیر لوگ بڑے بزدل ہوں گے۔ ذرا بخار آ گیا امیر ڈر جائے گا، فوراً فورٹس چلا جائے گا، فوراً منی پال چلا جائے گا، فوراً اپولو چلا جائے گا۔ کیا جی ہوا؟ ذرا بخار ہوا، جان کا ڈر اور جان کا خطرہ، کہیں ایسا نہ ہو میں مر جاؤں، میری پراپرٹی دوسرے قبضہ کر لیں۔ کیوں بھی ڈر رہا ہے؟ موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جس کو رکھنا چاہے اسے کوئی چک نہیں سکتا، اللہ جس کو چکنا چاہے اسے کوئی رکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات موت و حیات کے مالک ہے، لیکن مال کا حرص جتنا انسان کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا بڑا بزدل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن مال جتنا کم، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فتنۃ امتی المال، فتنۃ امتی المال۔ پوچھا اللہ کے رسول سب امتوں میں آزمائشیں مختلف طریقے سے آئیں، آپ کی امت میں بھی آزمائش آئے گی؟ فرمایا ہاں۔ کیسی آزمائش؟ کہا مال کی آزمائش۔ مال، جہاں مال آئے گا وہاں بزدلی آ جائے گی، موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا، آخرت کا استحضار نکل جائے گا، آخرت کا خوف نکل جائے گا، قبر و حشر کا ڈر نکل جائے گا۔ مال مال مال، اس سے بڑا مردہ دل والا انسان کائنات میں کوئی نہیں، جو ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک صرف اس کے زبان میں مال ہی مال۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اسی کو سورۃ الویل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل کی وادی، ویل والا جہنم، بربادی ہو اس انسان کے لیے۔ کون؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ لمزہ کے لیے جہنم کی وادی ہو، قبر کا عذاب ہو، جہنم کا گڑھا ہو۔ پوچھا کون ہے؟ قرآن نے ہمزۃ لمزہ کی تشریح فرمائی، قرآن نے تشریح فرمائی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر خود کر لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، وہ مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، روزانہ جانا، تجوری کھولنا، تسلی دے لینا، پھر بند کر کے آ جانا۔ کس کس کے پاس خزانے میں کتنا مال ہے، بعض بیوی کو پتہ چلتا ہے، بعض بچوں کو پتہ چلتا ہے، بعض اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور جو مال اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں وہی مال غیر لے کر بھاگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ بیٹے کو پتہ رہے گا تبھی تو جا کر پوچھے گا، ارے ہمارا ابا کا مال یہاں تھا نا، کیا ہوا؟ تبھی تو جا کر پوچھے۔ بیوی کو پتہ رہے گا تبھی تو جا کر پوچھے گی، بے رشتہ داروں کو پتہ رہے گا تبھی تو جا کر مانگیں گے۔ اور اس نے کیا کیا؟ کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو، اور ایسے لوگوں کو وہ بتا کر رکھتا ہے جو خود ڈبانے والے ہوتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ لے جا کر کروڑوں مال، لاکھوں کروڑوں جا کر سیکریٹ میں رکھتا ہے، کسے بھی معلوم نہیں ہونا بھائی، کسے بھی معلوم نہیں ہونا بھائی، یہ میرے اور تمہارے درمیان کی ڈیلنگ یہ۔ اب یہ ڈیلنگ جو کر کے مرتا ہے پھر کیا ہوتا؟ انہیں مرنے کے بعد ہلو وہ پارٹنر، چھتری کے ساتھ چھتریاں چھتری سو ہمیشہ یاد رکھو،
مخلص کے ساتھ مخلصہ رہتی، چھتریاں کے ساتھ چھتری. تمہیں چھتری، تمہارا دوست بھی یقیناً چھتری. تمہیں جھوٹے، تمہارا دوست بھی یقیناً جھوٹا. تمہیں مکار، تمہارا دوست یقیناً مکار. تمہیں اگر کمینے ہیں تو تمہارا دوست بھی یقیناً کمینہ ہی. اب تمہیں دیکھ لیو میں کیسا ہوں، میرا دوست بھی ویسا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں اچھے ہو اور تمہارا دوست برا ہو. نہیں، تمہیں برے تو تمہارا دوست بھی برا. المرء علی دین خلیلہ، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر انسان، اس لیے کہ دیکھو جوڑ بٹھانے کے لیے لکڑی کا جوڑ لکڑی سے، جوڑ بٹھانے کے لیے الجنس یمیل الی جنسہ. ہر انسان اپنے ہی ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے ہی ہم جنس کی طرف جھکتا ہے، اپنے ہی ہم جنس کی طرف جڑتا ہے، اپنے ہی ہم جنس کی طرف اس کا رشتہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہر ایک انسان جب جیسے میں ہوں، میرے ساتھ میرے مزاج والا ہی جڑے گا. میرے مزاج کے علاوہ کوئی اور مزاج والا ہے وہ میرے ساتھ جڑ جائے، ہو نہیں سکتا. ارے ان کے ساتھ ہم نہ رہنے نہیں ہوتا بھائی، کیا انہوں ویسا ہی. کیوں بھائی؟ ہم جیسا ہیں ویسا ہیں. ہم جیسے ہیں، ہم جیسے لوگ ہی ہم جیسوں سے جڑتے ہیں. دوسروں کی طرح لوگ ہم سے کیسے جڑیں گے بھائی؟ آپ جیسے ہیں، چنو اچھی طرح. یہ نصیحت تمہارے باپ بھی نہیں کیے ہوں گے تمہیں. آپ جیسے ہیں، آپ کی طرح آپ کے ساتھ آپ کے مزاج والے جڑیں گے. اگر آپ کرمینل ہیں، آپ کیا ہیں؟ کرمینل، تو آپ کے ساتھ بھی کون جڑے گا؟ تمہیں اسے یہ مت سمجھو نا بہت اچھے میں. نہیں 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 نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کرمینل ہو اور آپ کا دوست اولیاء میں سے ہو. نو، نیور. خیالست و محالست و جنو. آپ اگر اچھے ہیں، اسی لیے دعا فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم نے نصیحت فرمائی، دیکھ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کر، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کر. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہماری تربیت ہوتی ہے. اور ہم لوگ میرے عزیز بھائیوں معاف کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اچھے کو بھی خراب کر ڈالتے. جتنے لوگ اچھے ہمارے انہوں حضرت تھے، انہوں ہمارے حضرت، انہوں ہمارے حضرت کو تو سمجھ جانا، انہوں لوگاں سب حضرت کو حضرت حضرت کہتے بھی ذرا ایڈجسٹمنٹ کر کو مسئلہ بولو حضرت. مجھے بڑا درد ہوا، بڑا درد ہوا. ایک صاحب ہمارے ساتھ آتے تھے، ایک زمانے سے ان کا آنا جانا بند ہو گیا. بعد میں مجھے پتا چلا ان کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جو حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ ان لوگوں ایسے لوگوں سے ان کا تعلق ہو گیا جو قرآن پاک کا بھی حکم نہیں مانتے. قرآن میں حکم ہے اگر کسی کو طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. سنو، اگر کسی کی طلاق ہو، قرآن پاک کا حکم، قرآن کے مقابلے میں حدیث کی بات کو بھی نہیں مانی جائے گی. کب؟ جبکہ وہ حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے. یوں سمجھا جائے گا یہ وہ حدیث ہے جو یہ حکم نازل ہونے سے پہلے کہی گئی. وہ حدیث کینسلڈ. اب آپ ٹکٹ بنائیں، دوسری ٹکٹ، پہلی ٹکٹ کینسل کریں. اگر کوئی وہ پہلی ٹکٹ کو لے کر یہ بھی ٹکٹ نہ بول کر ٹرین میں سفر کیا تو کیوں بھائی اس کی ٹکٹ کا اعتبار ہوگا؟ اسی طرح بعض لوگ کینسلڈ حدیثیں سب اٹھا کر رکھ لی. کون سی حدیثیں؟ کینسلڈ حدیثیں، جو حدیثیں کینسل ہو چکی ہیں ان حدیثوں کو رکھ لے کر دیکھو بھی حدیث میں کیا ہے، گمراہ کرتی ہیں. چنانچہ دیکھو حکم فَلْيَتَرَبَّصْنَ
فَلْيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ یا فَلْيَتَرَبَّصْنَ اپنے آپ کو روکیں. کتنے دن روکیں؟ ثلاثۃ قروء. ثلاثۃ قروء کے معنی 3 پاکی. ہم کہتے ہیں دیکھو 3 حیض، مسئلہ غور سے سنو، 3 حیض ہم کہتے ہیں. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں کہ 3 طہر. وہ کہتے ہیں طہر اور ہم کہتے ہیں حیض. یعنی کیا مطلب؟ اگر کسی کو طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، وہ عورت کو چاہیے 3 حیض گزرنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، یعنی پہلے انسان کے نکاح سے مکمل طور پر نکل جائے گی، اب وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. قرآن صاف بیان کرتا ہے، قرآن کا صاف حکم ہے. 220 پر 8ویں آیت، والمطلقات، قرآن کہتا ہے طلاق شدہ عورتیں، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے. دیکھو ایک ہے طلاق لینا، ایک ہے طلاق دینا. طلاق دینے کو طلاق کہتے ہیں، طلاق لینے کو خلا کہتے ہیں. کیا ڈفرنس؟ طلاق دینے کو طلاق کہتے ہیں، طلاق لینے کو خلا کہتے ہیں. دونوں بھی طلاق ہی ہیں حقیقت میں. فرق کیا ہے؟ طلاق دینے پر عدت کا خرچہ دینا پڑے گا، واجب ہے. طلاق لینے پر عدت کا خرچہ دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے. طلاق اگر کوئی عورت لے اپنے شوہر سے، مجھے چھوڑ ڈالو، مجھے چھوڑ ڈالو، مجھے چھوڑ ڈالو، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے میرا مہر واپس کرو، میں تم نہ چھوڑ ڈالتا ہوں. اگر وہ پوچھ رہا ہے، میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، آرام سے لوگ آئیں، فیصلے پورے کھڑموت سینٹر، بعض لوگوں کے کھڑموت سینٹر میں فیصلے ہوتے ہیں. ایک جنے کو بھی پیشاب کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، انہوں سو بیٹھ جا کو جائے کیا جی تمہیں طلاق دے کے تنا جی ہاؤ بھیا طلاق دیا. کیا ماں؟ ہاؤ بھیا طلاق دیے. آئندہ سے سب نہیں کرنا ماں، تمہیں دے، تمہیں بھی آئندہ نہیں کرنا جی ہاں. توبہ کرو، توبہ کرو. بول ڈال کو 2 جنے کو بھیج ڈالے. سنو، جتنے لوگ اس فیصلے میں شامل ہیں، جو فیصلہ 3 طلاق ہونے کے باوجود میاں بیوی آپس میں حرام ہو گئے قرآن کی روشنی میں، اس کے باوجود جوڑ کر بھیج دیے، یہ دونوں زانی اور زانیہ جا رہے ہیں. میاں بیوی نہیں بولیں گے، زانی اور زانیہ. فحش کاری ہو رہی ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے. یہ پورے لوگ وہ زنا کے گناہ میں شامل. تم نے حق کیا بنتا ہے فتویٰ دینے کا؟ تم کون ہوتے ہو بھی فتویٰ دینے والے قرآن پاک کی مخالفت میں؟ اور قرآن پاک کی مخالفت کرنے والا تمام علماء سے جا کر پوچھ لو، اگر کوئی یہ جملے کا قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. جب قرآن کے حکم کا انکار کرے انہیں کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی بہن کا خلا ہوا، خلا ہو کر 1 مہینے میں نکاح کر لیا. ادنا درجہ حیض کا 18 دن ہوتا ہے، ادنا درجہ. اس سے کم کسی کی مدت نہیں ہوتی. 18 دن 18 دن بھی حساب کر لو بھائی، 1.25 مہینے ہو گئے. 1 مہینے میں پوچھا تو نہیں فلاں مولانا بولے، حدیث لا کو بتایا. ارے بے وقوف گدھے، وہ حدیث لا کر بتائے تو ہم سے آ کر ملنا چاہیے تھا. وہ حدیث کس معیار کی ہے؟ وہ حدیث کب کی ہے؟ وہ حدیث ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے، اسے پتہ ہی نہیں. ہم کو یہ ایکسپائرڈ حدیث ہے، وہ ایکسپائرڈ.
قرآن پاک میں ایکسپیری آیتیں ہیں، 16 آیتیں ہیں جو ایکسپیری ہو چکے ہیں قرآن پاک میں، جن کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں 2000 سے زائد ایکسپائر حدیثیں ہیں، تمہیں پتہ ہے اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ ایکسپائر حدیث لے کر آ گئے، یہ حدیث ہے نا، وہ حدیث ہے نا، وہ حدیث ہے نا۔ ایک من علم را 10 من عقل باشد، ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے 10 گنا عقل چاہیے، اور تمہاری عقل کی ایسی کی تیسی، تمہیں اتنا ہی پتہ ہے یہ حدیث ہے، لیکن یہ نہیں پتہ یہ ایکسپائر حدیث ہے، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو چکی۔ کب ختم ہوئی؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد جو ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کی آیت سنو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور جو کرنے کو کہے وہ کرو، حضور جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں سے روکے ہیں، اور جن باتوں سے روکے ہیں وہ سب ایکسپائرڈ ہو چکے، کینسلڈ ہو چکے۔ جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے روکا تھا، حضور نے فرمایا دیکھو بھائی، اس سے پہلے میں نے سب کو کہا لیڈیز اینڈ جینٹس ناٹ الاؤڈ، کہاں؟ قبرستان میں، دونوں کو ناٹ الاؤڈ۔ پھر دفن کرنے کے ساتھ جانا سو دونوں ناٹ الاؤڈ کو خبر میں اتارنا سو کیسا جانا سو کیسا، خالی رشتہ داراں جانا، دفن کردال پاتے رہنا، اتنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کنت نہیتکم ان زیارت القبور فزورها، فرمایا اے لوگو میں نے تم سب کو قبرستان جانے سے منع کیا، اب میں اجازت دیتا ہوں آخرت کی یاد کے لیے، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے، قبر کی اور حشر کا ڈر پیدا کرنے کے لیے۔ اب تم بدعات اور رسومات کو سمجھ چکے ہو، اچھی اور برائی کو سمجھ چکے ہو، سنت اور بدعت کو سمجھ چکے ہو، اب تم سے یہ امید ہرگز نہیں کی جا سکتی کہ تم جا کر خرافات کرو گے، اب تم خرافات سے پاک ہو چکے ہو، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں سنت طریقے سے جا کر زیارت کرو۔ اسی طرح بقرعید میں گوشت جمع کرنے سے منع کیا گیا، بقرعید میں گوشت جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب قربانی ماشاءاللہ کثرت سے ہونے لگی، آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قربانی کا گوشت جمع کر سکتے ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کنت نہیتکم عن ادخار اللحوم، میں نے تمہیں منع کیا گوشت ذخیرہ اندوزی سے، گوشت کو جمع کر مت رکھو، اسی دن تقسیم کر دو۔ لیکن اب ماشاءاللہ خوب لوگ قربانی دینے والے ہو گئے، ہر ایک کے گھر میں گوشت آ گیا۔ اب فَادَّخِرُوهَا، محتاج انسان ملنے تک تم اپنے آپ کو ضرورت محسوس کرتے ہو، تمہاری ضرورت کے بقدر جتنا چاہے اتنا ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہو۔ تو اس طرح میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں بہت ساری روایتیں ایکسپائرڈ ہو چکی ہیں، ایکسپائر روایتیں، وہ ایکسپائری ڈیٹ کو دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھنے کے لیے وہ فن جاننا چاہیے۔ میرے خیال سے ابھی آپ لوگ سنے ہوں گے حدیثوں میں بھی ایکسپائری ہوتی ہیں، ہاں؟ تو خیر ڈھنگ سے ذرا جلدی آئے تو بہت ساری باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ ایکسپائری روایتوں کو رکھ کر بہت سارے فیصلہ کر کے حرام کو حلال کر دیے، حرام کو حلال کو حرام کر دیے۔ اللہ تعالی ایسے آخرت سے نہ ڈرنے والوں سے پوری فات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔